وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم من تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره وأسكره إلى أحد وقال لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف والرماة يومئذ 50 رجلا فقال لهم انزهوا الخيل عنا ولا نؤذين من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت التوبة لنا أو علينا وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے حتیٰ کہ آپ جبل احد جو مدینہ منورہ کا معروف پہاڑ ہے اس کے دامن میں اترے. اس کے دامن میں ایسے اترے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت جو ہے وہ پہاڑ کی طرف تھی، یعنی پیچھے پہاڑ تھا اور رخ مدینہ منورہ کی طرف. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ وادی کے حصے میں اترے. آپ نے اپنی پشت اور لشکر جو ہے وہ احد کی طرف کیا اور اس کے بعد حضور پاک نے حکم فرمایا لا یقاتلن احد حتی نأمر بالقتال. آپ نے فرمایا خبردار کوئی آدمی لڑائی شروع نہ کرے جب تک کہ میں حکم نہ دوں لڑائی کا، اس وقت تک کوئی ابتدا نہ کرے لڑائی کی. فتحیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للقتال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے لڑائی کے لیے اور 700 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. وَأَمَّرَ عَلَى الرُّمَاةِ عبد اللہ ابن جبیر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک جماعت بنائی اور اس پر امیر بنایا عبداللہ ابن جبیر کو. یہ بنی عمرو بن عوف کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے ان کو امیر بنایا. وَالرُّمَاةُ يَوْمَئِذٍ 50 رَجُلًا. اور اس وقت جب یہ لڑائی کا وقت آیا تو 50 آدمی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے حکم میں کھڑا کیا کہ بھئی تم 50 آدمی جو ہو تیر لے کر کھڑے ہو جاؤ اور انزہ الخیل عنا، اگر کوئی ہماری طرف آئے تو اس کو تیروں سے مارو اور روکو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو امیر بنایا تو عبداللہ ابن جبیر تھے. اور آپ نے فرمایا انزہ الخیل عنا، تم اپنے لشکر کو روکنا، ہماری طرف کوئی لشکر تمہاری طرف سے نہ آ سکے. وَأَلْزِمُوا مَكَانَكُمْ. اور جہاں میں نے تمہیں حکم دیا ہے اسی جگہ ثابت قدم رہنا، اس جگہ کو بالکل نہ چھوڑنا، چاہے باری ہماری ہو یا ہمارے خلاف ہو. یعنی چاہے ہم جنگ جیت رہے ہوں، ہمیں فتح ہو رہی ہو تب بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور اگر ہمیں شکست ہو رہی ہو تب بھی یہ جگہ آپ نے نہیں چھوڑنی. 50 آدمیوں کی ڈیوٹی حضور نے اس درے پر لگائی جس کو آج بھی جبل الرمات کے نام سے کہتے ہیں. یہ جگہ تھی جہاں رمات کھڑے ہوئے تھے. اور حضور نے حتیٰ کہ یہ لفظ بھی ارشاد فرمایا وَإِن رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ بھی دیکھو کہ ہم لوگ زخمی ہو گئے، کٹ گئے، شہید ہو گئے اور جنگل کے پرندے آ کے ہمارے گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں، پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. چاہے کچھ ہو جائے تم نے اسی جگہ پہ رہنا، اس جگہ کو تم نے ہرگز نہیں چھوڑنا. وظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ذراعین وعط اللواء مصعب بن عمیر اخا بنی عبد الدار.
فأجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وأخر آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ایک زرہ کے بجائے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی. یعنی حضور جب باہر آئے مقابلے کے لیے تو آپ پر 2 زرہیں تھی. زرہ اصل میں پہلے دور میں ہوتی تھی، لوہے کے کڑوں سے بناتے تھے تاکہ پہن لے آدمی تو سینے پہ تلوار یا تیر جو ہے وہ اثر نہیں کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بجائے 2 پہنی ہوئی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پرچم جو ہے، لوا جو ہے، اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ آپ نے دیا مصعب ابن عمیر کو. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو پہلے مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے اور جنہوں نے حضور کے ہاتھ مبارک میں بیعت کی. اسے بیعت العقبہ کہتے ہیں. جو وادی عقبہ مینا میں آپ جاتے ہیں نا تو وادی عقبہ مشہور ہے جہاں جمرۃ العقبہ بھی ہے. تو اسی وادی میں ایک جگہ تھی جہاں مدینہ منورہ سے 7 آدمی آئے اور حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی. پھر دوسری دفعہ جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا جب دوبارہ بیعت کے لیے اور قافلہ آیا کہ حضور ہمارے پاس کوئی آدمی ایسا بھیجیں جو اللہ کے قرآن کی ہمیں تعلیم دے اور درس قرآن دے مدینہ منورہ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بنی عبد الدار میں سے تھے. انہوں نے جا کر سب سے پہلے قرآن کی تعلیم جو ہے مدینہ منورہ میں شروع کی اور ان کی وہ محنت تھی جس سے الحمدللہ اسلام مدینہ میں پھیلا اور مدینہ منورہ میں کثرت کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اور پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہجرت کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. اس دن جھنڈا جو ہے حضور نے پہلے مصعب ابن عمیر کو دیا رضی اللہ تعالی عنہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن بعض نوجوان لڑکے ایسے تھے کہ جن کو حضور نے جنگ میں لڑنے کی اجازت دے دی. اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ نوجوان آتے تھے حضور کی خدمت میں کہ ہمیں جہاد میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے. تو جو نوجوان بالغ ہو جاتے اور صحت مند ہوتے ان کو حضور اجازت دے دیتے اور جو لوگ ابھی بالغ نہیں ہوئے تو ان کو حضور اجازت نہیں دیتے. تو اب حدیث مبارک کی اس روایت میں آتا ہے کہ اس دن حضور نے کچھ لڑکوں کو اجازت دی اور کچھ لڑکوں کو حضور نے اجازت نہ دی. ان کو پھر 2 سال کے بعد خندق کے موقع پر اجازت دے دی. اسی فرماتے واجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض الغلمان یومئذ بعض لڑکوں کو حضور نے اس دن اجازت دے دی. وأخر آخرین اور کچھ کو آپ نے مؤخر کر دیا. حتی امضاهم یوم الخندق بعد هذا اليوم بقریب من سنتین پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی خندق والے دن 2 سال کے بعد. وتحیا قریش وهم 3000 ومعهم 100 فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى الميسرة إكرمة بن أبي جهل ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریش جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آئے تو ان کا لشکر جو ہے اس کی تعداد 3000 تھی اور ان کے پاس 100 گھوڑا تھا جو جنگی یعنی باقاعدہ سکھایا ہوا تیار کیا ہوا. تو انہوں نے جو ہے اپنا جھنڈا جو ہے وہ بنی عبد الدار کو دیا اور میمنہ جو تھا ان کا یعنی دایاں فوج کا حصہ اس پہ خالد بن الولید کو رکھا اور بایاں جو حصہ تھا ان کی فوج کا اس پہ اکرمہ بن ابی جہل کیونکہ اس وقت حضرت اکرمہ بھی اسلام نہیں لائے تھے اور اس وقت حضرت خالد بن الولید بھی اسلام نہیں لے آئے تھے اور اس وقت حضرت ابی سفیان بھی اسلام نہیں لے آئے تھے. تو ان کے سب سے بڑے جو تھے اس معاملے میں ابو سفیان تھے اور ان کے جنگ لڑانے والے جنرل جو تھے ایک طرف خالد بن الولید تھا اور ایک طرف اکرمہ اور یہ دونوں بھی بطل تھے مانے ہوئے تھے جنگ میں. تو اس طرح انہوں نے تیاری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے مقابلے پہ آنے کی. فصل فرماتی ہیں کہ انشاءاللہ
پھر ان آیات کے موقع پر مزید تفصیل جو ہے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ أَيْ تُنزِلْهُمْ مَنَازِلَهُمْ وَتَجْعَلُهُمْ مَيْمَنَةً وَمَيْسَرَةً وَحَيْثُ أَمَرْتَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سَمِيعٌ لِمَا تَقُولُونَ عَلِيمٌ بِضَمَائِرِكُمْ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب صبح کو آپ تشریف لے آئے اپنے اہل سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے مقاعد للقتال یعنی تم اتار رہے تھے اپنے فوجوں کو ان کے ٹھکانے، جنگ کے ٹھکانوں پر، یعنی یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، اور جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یا جو کچھ بھی عمل ہو رہا ہے اللہ جاننے والے ہیں، اللہ سننے والے ہیں. واللہ سمیع، اے سمیع لاقوالکم علیم باعمالکم، تمہارے اعمال کو سب اللہ تبارک و تعالی جاننے والے. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں اشارتاً جو ہے غزوہ احد کا ذکر کیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا دیں کہ دیکھیں آخر غزوہ احد میں آپ کو شکست کیوں آئی. کیونکہ آدمی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی شکست کے بعد اپنے شکست پہ غور کرتے ہیں، اپنی شکست پہ باقاعدہ تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی ہماری شکست کی وجہ کیا تھی. اور جو قومیں اللہ معاف کرے عقل و خرد سے محروم ہوتی ہیں ان کو اگر فتح مل جائے تو نہیں سوچتے اور شکست مل جائے تو نہیں سوچتے. اسی طرح دیکھیں نا مثلا 65 میں آپ کو فتح ملی تو دشمنوں نے باقاعدہ اس پہ بڑے بڑے بورڈ بٹھائے، بڑے بڑے انہوں نے اپنے اسکالر اور بڑے بڑے ان کے پروفیسر اور بڑے پڑھے لکھے دماغ جو تھے انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی فوج ہے جو ہمارے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں. بھی آپ عدد دیکھ لیں، کہاں 20 کروڑ، کہاں 90 کروڑ، کہاں 20 لاکھ اور کہاں 5 لاکھ، کہاں 500 مثلاً ہوائی جہاز اور کہاں 100، کوئی تو ہے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ہمیں شکست دے دی ہے اور ہماری ساری پلاننگ کو الٹ کے رکھ دیا ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ تو اس پہ ہندو بنیا جو تھا وہ سمجھدار تھا، اس نے اپنے جتنے دماغ تھے ان کو بٹھا دیا کہ غور کریں، فکر کریں، بات کیا ہے، ہمیں کیوں شکست اور اس کا بدلہ ہم کیسے لے سکتے ہیں. پھر 71 میں انہوں نے بدلہ لے کے دکھا دیا اور تم بھول گئے، نشے میں آ گئے کہ ہم جب چاہیں گے ایسے کر دیں گے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن تو باقاعدہ ریسرچ کرتا ہے، اللہ بھی حکم دیتے ہیں ہمیں کہ فتح ملے تو غور کرو کہ کیوں ملی، ہمیں فتح جو مل گئی ہے کیوں ملی، اور اگر ہمیں شکست ملی ہے تو کیوں ملی ہے. بھائی اگر میں ترقی کر رہا تھا اور بالکل گر گیا تو وجہ کیا ہے؟ تو بڑا اس پہ تدبر کرنا چاہیے. تو اب جب آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. مسلمانوں کو جب شکست ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ انہوں نے دشمن پہ بھروسہ کیا، منافق اندر گھس آئے اور شکست ہوئی. یا مسلمانوں کو شکست ہوئی جب وہ اللہ رسول کے دامن کو چھوڑ گئے، اللہ رسول کے رستے سے ہٹ گئے، ان کے اندر حرام آ گیا، زنا آ گیا، ربا آ گیا، رشوت آ گئی، جھوٹ آ گیا، نفاق آ گیا. یہ بیماریاں جب اندر آ گئی تو قوت ہماری ختم، طاقت ہماری جو تھی وہ ختم ہو گئی. جب تک مسلمان اپنے ایمان پہ قائم ہے اور جب تک اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اسی لیے آپ صحیح واقعات پڑھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر جا رہا ہے، تاریخ موجود ہے، واقعات موجود ہیں جن کے سچے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، حقائق ہیں زمین پر جو واقع ہوئے ہیں جس کی گواہی دوستوں نے نہیں دشمنوں نے بھی دی ہے. تو صحابہ کے لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ کیا،
ایک جگہ رات گزارنے کے لیے ڈیرا ڈال دیا. وہاں بہت بڑا جنگل تھا، اس سے دور ایک بستیاں تھی چھوٹی چھوٹی. ان گھروں میں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے پوچھا کہ بھی تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں. انہوں نے کہا کیا ہے، کیا کر رہے ہو یہاں، کیسے؟ انہوں نے کہا فوج ہے، شام ہو گئی ہے، تھکا ہوا ہے فوج، آرام کے لیے ہم 1 دن 2 دن یہاں قیام کریں گے. انہوں نے کہا تمہارا امیر کون ہے، تمہارا بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بڑے فلاں ہیں. انہوں نے کہا ہمیں ملاؤ. وہ لے گئے. انہوں نے کہا حضرت آپ مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ کی خیر خواہی کے لیے ہم آئے ہیں کہ یہ جنگل جو ہے اس میں تو بس چیتے اور شیر اور بگیاڑ اور انتہائی خون خار جانور ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو یہاں سے تو کوئی گزر ہی نہیں سکتا، اور آپ یہاں ڈیرے ڈال رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنگل کے جانور آپ کے لوگوں کو کاٹیں گے، نقصان پہنچائیں گے. آپ یہاں سے ہٹ جائیں اور دور ہماری بستیاں ہیں وہاں ڈیرا ڈال لیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی بڑی مہربانی، لیکن میری فوج اتنی تھک چکی ہے، اتنا سفر کر کر کے اب ہمارے بدن ٹوٹ چکے ہیں کہ اب ہم میں ہمت نہیں ہے کہ اب ڈیرا یہاں سے اٹھائیں اور دور لے جائیں. آپ نے ہمیں خبر کر دی ہے، ٹھیک ہے جزاک اللہ، آپ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی. باقی جس کے کام کے لیے ہم جا رہے ہیں وہی ہماری حفاظت کریں گے. وہ چلے گئے اور وہ صحابی لکڑی لے کے کھڑے ہو گئے، تقریر کر رہے ہیں. تقریر کس کو کریں؟ جنگل کے جانوروں کو. اور کوئی جانور بیٹھا ہے سامنے سننے والا؟ کچھ بھی نہیں. کھڑے ہو گئے، خطبہ پڑا اور کہا جنگل کے جانوروں سن لو، نحن اصحاب رسول اللہ، ہم محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم نکلے. خبردار جو تم نے ہمارے کسی ساتھی کو نقصان پہنچایا. یہ تقریر کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا بھی ٹھیک ہے، اپنا کھانا وانا جو کچھ ہے بناؤ پکاؤ کھاؤ سو جاؤ. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اس تقریر کے بعد تھوڑی سی دیر گزری کہ ہم نے جنگل میں درخت ہلتے ہوئے اور حرکت ہوتے ہوئے جانوروں کی دیکھی، تو ہم ذرا تیار ہوئے کہ کہیں جانور حملہ نہ کرتے. کیا دیکھتے ہیں کہ شیر ہے تو بھاگ رہا ہے، اور چیتا ہے تو بھاگ رہا ہے، اور بھیڑیا ہے تو بھاگ رہا ہے، اور اپنے بچوں کو لے کے جنگل سے نکل کے دور جا رہے ہیں کہ بھی صحابہ کو تکلیف نہ ہو رہا. کیا وجہ کیا تھی؟ وہ جانور بولی سمجھتا تھا، اس کو عربی زبان آتی تھی، وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے. لیکن جب صحابہ کا ایمان والا پروانوں کا گروہ تھا تو اللہ نے جانوروں کے دلوں میں بھی روپ ڈال دیا. دریاؤں کے اوپر صحابہ گزر گئے، دریاؤں کے اوپر بغیر کشتیوں کے، بغیر پلوں کے دریاؤں پہ گھوڑے ڈال دیے اور دریا عبور کر گئے. اور جانور اگر اکیلے صحابی کو بھی ملا ہے، میرے مدنی پاک کے صحابی ہیں جن کا لقب تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. وہ بڑے بہادر آدمی تھے. سفر میں جو آدمی دیکھتے تھک گیا، اچھا بھی تم بھی اپنا سامان مجھے دے دو، اس کی گٹھڑی بھی لے کے سر پہ رکھ دیتے. اور دیکھتے بھی یہ تھک گیا، اچھا تم بھی اپنی گٹھڑی مجھے دے دو، لکڑی ایک کندھے پہ رکھ کے سب گٹھڑیاں اسی میں اٹکا دیتے، سب کا بوجھ اٹھاتے. تو حضور نے جو دیکھا ایک دن کہ اتنا بوجھ اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا سفینہ تم تو بھائی کشتی ہو ماشاءاللہ چلتی پھرتی، کتنے لوگوں کا سامان اٹھا کے تم جا رہے ہو. وہ فرماتے ہیں کہ میں راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، میرا قافلہ علیحدہ ہو گیا، میں علیحدہ رہ گیا، اکیلا آدمی، اور جنگل انتہائی خطرناک، اور جماعت مجھ سے کٹ گئی. کہتے ہیں میں حیران ہو کے بیٹھا. میں نے کہا چلو کوشش کریں راستہ ڈھونڈنے کی. ایک شیر نے دوڑ کر کے آواز نکالی. میں نے دیکھا، میں نے کہا بھی اللہ کی مرضی ہے، وقت آ گیا، شیر سے بندے نے کیا مقابلہ کرنا ہے. لیکن میں لکڑی لے کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا خبردار، تم اگر جنگل کے بادشاہ ہو تو میں بھی محمد مدنی کا خادم صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار کہ مجھ پہ حملہ کرنا. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، وہ شیر کھڑا ہو گیا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اور اپنا جناب سر نیچے ڈالا ہوا ہے، دم لٹکا رہا ہے. میں کہوں کیا کر رہا ہے. آخر میں نے اندازہ لگایا کہ کچھ یہ کہتا ہے. اب جب وہ چل پڑا میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، تو جو کوئی چھوٹا موٹا جانور آتا وہ دھاڑ کے ہٹا دیتا. میرے آگے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا،
ایک دن ایک رات میرے ساتھ چلتا رہا، ہر دشمن کو ہٹاتا رہا، مجھے قافلے کے ساتھ پہنچایا اور پھر واپس گیا۔ کیا وجہ تھی؟ آخر وجہ وہی تھی جو میں نے عرض کیا ہے کہ جب تک ہم مومن ہیں، جب تک ہمارے اندر ایمان ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب ہمارے اندر ایمان نہیں رہتا، ہمارے اندر نفاق آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا نفاق کی 3 علامات ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کرے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اذا اؤتمن خان، امانت رکھو تو خیانت کرے۔ اب دیکھو پوری قوم میں یہ تینوں بیماریاں موجود ہیں کہ نہیں؟ تو جب ہم حضور کی زبان سے منافق بن گئے تو مدد کہاں سے آئے، نصرت کہاں سے آئے، اور ہماری امداد کہاں سے آئے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ احد میں شکست کیوں آئی کہ ایک تو رمات نے حضور کے حکم سے تھوڑی سی غلطی کی، ان کی غلطی اجتہادی تھی، نافرمانی نہیں تھی، اجتہادی خطا ہو گئی ان سے، لیکن ہو تو گئی نا خطا۔ دیکھیں نا آدم علیہ السلام نے ایک درخت سے کچھ کھا لیا، بہرحال کھا تو لیا نا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، لیکن کھا بیٹھے، بھول گئے، یاد نہ رہا، نسیا آدم، لیکن کھا تو بیٹھے، پھر کھا بیٹھے تو پھر سارے امتحان بھی آ گئے۔ اسی طرح صحابہ کی بالکل اجتہادی غلطی ہے، نہ ان کے دل میں کوئی نافرمانی تھی، نہ ان کے دل میں کوئی اعراض تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ جب اللہ نے جنگ ہمیں کامیاب کر دی ہے، فتح ہو گئی ہے، کافر بھاگ گئے، اب کیا ضرورت ہے کہ دروازے پہ کھڑے رہیں، اب پہرے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ خطا ہوئی اور فتح جو تھی شکست میں فوراً بدل گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جو لوگ جرنیل بن کے اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے، اللہ نے انہی کو پھر مسلمان کر دیا۔ حضرت خالد بن الولید سیف الرحمان بن گئے، اور اکرمہ بطل اسلام بن گئے، ابو سفیان حضور کے چچا اسلام لائے، اور پھر اس بہادری سے رہے کہ جنگ حنین میں جب صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، ابو سفیان نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ بالکل حضور کے ساتھ کھڑے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے، اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کی حکمتیں ہیں، اور ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایات ہیں۔ وقد اورد ابن جریر هنا سوالا حاصله كيف تقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى احد يوم الجمعه بعد الصلاه وقد قال الله تعالى واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الايه ثم كان جوابه ان غدوه ليبوئهم مقاعد انما كان يوم السبت اول النهار۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، کہ جب تم نے غدا کے وقت میں، غدا کہتے ہیں دن کے پہلا حصہ، یعنی زوال سے پہلے یہ غدا ہے، اور شام جو ہے وہ عشیہ ہے، یا بکرتن و اصیلا یعنی صبح اور شام، یا غدوتن جو صبح کا سفر ہے، روحتن جو شام کا سفر ہے، اور اسرا جو ہے وہ رات کا سفر ہے۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک سوال پیدا کیا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہو صلی یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن حضور نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور پھر آپ تشریف لے گئے احد کی طرف۔ تو اب قرآن کہتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، تو جب غدا کے وقت میں حضور احد چلے گئے تو پھر جمعہ پڑھانے کا کیا مطلب؟ اور اگر حضور جمعہ پڑھا کے تشریف لے گئے تو جمعہ تو زوال کے بعد ہوگا، زوال سے پہلے تو جمعہ نہیں پڑھا جاتا، تو پھر وَإِذْ غَدَوْتَ کیسے آئے گا؟ تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں یہ ایک سوال پیدا کیا ہے، اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا جواب بھی انہوں نے خود دیا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ تیاری حضور نے جمعہ کے دن کی،
لیکن اپنی فوجوں کو لے کے جب نکلے ہیں احد کی طرف تو وہ یوم السبت تھا، تو اس لیے بعض صحابہ نے اس تیاری والے دن کو نکلنے کا دن جو ہے شمار فرما لیا۔ اب فرماتے ہیں وقولہ تبارک و تعالی اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا الآیہ قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال قال عمر سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول فینا نزلت اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا الآیہ قال نحن والطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب وقال سفيان مرة وما يسرني إنها لم تنزل لقوله تعالى والله وليهما وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بنو حارثة وبنو سلمة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب وہ منافقین اپنی جماعت کو لے کے نکل گئے تو تم میں سے بھی دو جماعتوں کا ذرا بزدلی آ گئی، ان کے اندر بھی وہ بھی بزدل ہونے لگے، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تثبیت عطا فرمائی چونکہ اللہ مومنوں کا ولی و ناصر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ طائفتان کون تھی؟ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتی ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، نحن والطائفتان، ہم وہ دو جماعتیں تھیں یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ، وما نحب، ہم نہیں چاہتی، وقال سفیان مرۃ وما یسرنی انہا لم تنزل، کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ یہ آیت اترتی، لیکن اللہ نے فرما دیا واللہ ولیہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ولی و ناصر ہے۔ اسی طرح اکثر علماء نے سلب میں سے یہ لکھا ہے کہ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ وہ دو جماعتیں کون تھی؟ بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ لیکن یاد رکھو ایک ہوتا ہے کہ صرف خیال پیدا ہو لیکن عمل نہ ہو، فرق ہے۔ اور اللہ کی رحمت دیکھیں، اگر ایک آدمی نے دل میں 100% پکا خیال کیا کہ میں طواف کروں گا، ابھی کیا نہیں، خیال ارادہ، اللہ فرماتے ہیں ملائکہ کو میرے بندے کا لکھ دو، یا اللہ اس نے کیا تو ہے نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے ارادہ تو کیا ہے نا، نیت تو کی ہے، لکھ دو۔ اچھا، اس کے مقابلے پہ اگر ایک بندے نے خیال کیا نعوذ باللہ کہ میں آج گناہ کروں گا، اللہ فرماتے ہیں ابھی نہ لکھو، جب تک بندہ گناہ نہ کرے نہ لکھو۔ یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ نیکی کا ارادہ بھی کرے تو لکھ لو، ابھی اس نے نیکی نہیں کی، لیکن گناہ کا ارادہ کرے نہ لکھو۔ جب کر لے پھر بھی جو دائیں فرشتہ ہے وہ بائیں کو کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو ابھی نہ لکھنا نہ لکھنا، وہ کہتا ہے گناہ کر لیا کیوں نہ لکھوں میں، کہتے ٹھہرو پتہ نہیں توبہ کر لے، توبہ کر لے تو پھر توبہ بھی ساتھ لکھ لیں گے، شاید اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ صحابہ پہ الزام لگانا کہ انہوں نے جی بزدلی کی اور انتفشلا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تو محض ہم تھا، اذ ہمت طائفتان، لیکن واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اذ ہمت طائفتان منکم، تم میں سے یعنی مومن ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں، ان کی وفاداری میں کوئی شبہ نہیں، دل میں خیال آ جانا جو ہے بڑے بڑوں کو آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، دشمن کا لشکر ہے 3000، مسلمانوں کا لشکر ہے 1000، 1000 میں 300 نکل گئے، باقی بچ گئے 700، تو دل میں خیال تو آتا ہے کہ بھئی ہم 700 کیسے لڑیں گے 3000 سے، تو دل میں خیال کا آ جانا یہ تو فطرت انسانی ہے، یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر بندے کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ بھئی ہم 700 ہیں وہ 3000 ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑا ہے، ان کے بعد پھر جنگی تجربے کار لوگ ہیں، خالد بن الولید جیسا سپاہ سالار ہے، اکرمہ جیسا سپاہ سالار ہے، تو پتہ نہیں ہمیں شکست نہ ہو جائے،
لیکن وہ جمے رہے اور حضور کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے. پھر ان کی غلطی کا کیا معنی کہ صرف ان کے خیال کو آدمی جو ہے نعوذ باللہ لے کے اعتراض کرتا رہے کہ جی صحابہ نے بزدلی کی. بھئی بزدل ہو جانا، ڈر جانا، یہ فطرت انسانی ہے. فطرت انسانی میں ڈر آ جاتا ہے. ڈر کے پیدا ہونے سے کوئی شان میں کمی نہیں آتی. بات پھر اب دیکھیں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ میاں عصا فرمایا پھینکو. دیا جب ڈالا جناب تو وہ سانپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام دوڑ پڑے. موسیٰ علیہ السلام اللہ نے حکم دیا ٹھہرو موسیٰ خدا ولا تخف. کیا دوڑ رہے ہو؟ پکڑو اس کو. اللہ میاں سانپ ہے. اللہ نے فرمایا خدا پکڑو. تو اب موسیٰ علیہ السلام جو ڈر کے بھاگ گئے تو ڈرنے سے نبوت ختم ہو گئی کہ ڈر آ گیا. تو اگر ڈرنے سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا تو صحابہ بھی اگر کسی میدان میں ڈر جائیں تو ان کے ایمان پہ کیا حرف آ سکتا ہے؟ یہ تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ سانپ کو دیکھے گا تو ڈر جائے گا. اچھا اب جناب اللہ نے نبی بنا دیا. اللہ نے کلیم کا مقام عطا فرما دیا. اللہ نے حکم دیا اذهبا الى فرعون انه طغى. موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا بھائی دونوں جاؤ فرعون جو سرکش ہو چکا ہے. اللہ میاں اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. وہ تو بڑا ظالم ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں زیادتی نہ کرے ہمارے ساتھ. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میاں ہمیں ڈر لگتا ہے اننا نخاف. ہم ڈرتے ہیں وہ تو بڑا ظالم ہے. اور پھر اس کی قوم کا ایک آدمی میرے ہاتھ سے مر بھی گیا ہے وہاں تو فائل بھی پڑی ہوئی ہے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. ایسا نہ ہو کہ مجھے اسی 302 میں پکڑ کے وہ قتل کر دیں. اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. جاؤ موسیٰ علیہ السلام تم دونوں جاؤ نہ ڈرو میں جو تمہارے ساتھ ہوں. تو ڈر جانے سے یہ بات نہیں ہوتی. کبھی یاد رکھو کہ مقام نبوت پہ کوئی حرف آ جائے اللہ دکھاتے ہیں کہ نبی بھی بشر ہیں. جیسے بشر کے دل میں ڈر آتا ہے نبیوں کے دل میں بھی ڈر آتا ہے. اسی طرح صحابہ کے دل میں بھی ڈر آتا ہے. اسی طرح بڑے سے بڑے جیدار لوگوں کے دل میں بھی ڈر آتا ہے. حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک افواہ پھیل گئی کہ دشمن نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم سب گھبرا گئے. یہ فطری بات ہے. تمہیں جو پتہ لگے تمہارے شہر پہ حملہ ہو گیا ہے تو ڈر جانا فطری بات ہے. اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ تو حضور تشریف لے آئے فرمایا کیا بات ہے کیوں کہ گھبرا گئے ہو؟
انہوں نے کہا حضور معلوم ہوا ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا. آپ نے فرمایا لے آؤ گھوڑا لے آؤ. تو گھوڑا لے آئے. حضور اکیلے گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور بغیر زین کے پورے مدینے پاک کا دورہ کیا. واپس آئے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، نہ کوئی دشمن ہے، نہ کوئی خوف ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ نے صحابی سے کہا تم کہتے تھے کہ میرا گھوڑا چلتا نہیں، انی وجدتہ لبارن، یہ تو دریا کی طرح دوڑتا ہے. اس نے کہا حضور یہ آپ کی برکت ہے، دوڑتا جوڑتا نہیں تھا یہ، آپ بیٹھ گئے تو یہ بھی دوڑنے لگ گیا، ورنہ یہ تو بالکل چلتا ہی نہیں تھا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ حضور صلی اللہ جب سوار محمد مصطفیٰ ہو تو پھر تو جو بھی سواری ہو وہ چلے گی. تو اس لیے یاد رکھنا صحابہ پہ ایسے اعتراض کرنا جو ہے یہ جہالت ہے، یہ بغض ہے کہ جی بس صحابہ ڈر گئے اور جناب ایسے ہو گیا اور صحابہ گھبرا گئے اور فلاں. یہ بات ایسی باتیں نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اب اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ أَيْ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَافَقَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَهُوَ يَوْمُ الْفُرْقَانِ الَّذِي أَعَزَّ اللَّهُ فِيهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَدَمَغَ فِيهِ الشِّرْكَ وَخَرَّبَ مَحَلَّهُ وَحِزْبَهُ عَزَامَ قِلَّةِ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فارسان و70 بعيرا والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. اب مفسر فرماتے ہیں کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں کہ اللہ نے کیسے مدد کی بدر والے دن. اور بدر والا دن جو ہے مفسر فرماتے ہیں وہ جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان تھی اور 2 ہجری تھی. اس لیے اللہ نے اس کو یوم الفرقان یعنی وہ ایسا دن ہے جس کے اندر حق و باطل علیحدہ ہو گیا. اللہ نے عزت دی اسلام کو، اللہ نے عزت دی مسلمانوں کو، اللہ نے شرک کو مٹا دیا، اللہ نے شرک کے گھروں کو توڑ دیا، اللہ نے ان کی جماعت کو برباد کر دیا. حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، 313 رجلا 313 صحابہ تھے. فیہم فارسان و70 بعیرا 2 صرف گھوڑے تھے، 70 ان کے پاس اونٹ تھے. والباقون مشاۃ اور باقی جو تھے وہ پیدل چلنے والے اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں اور ان کے پاس کوئی اسباب بھی نہیں اور ان کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں اس دن بدر میں جب آپ مدینہ منورہ سے 150 میل نکل آئے اور بدر کے میدان میں تعداد بھی تھوڑی ہے، گھوڑے صرف 2 ہیں، اونٹ صرف 70 ہیں، تلواریں نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، تجربہ نہیں ہے، لیکن ہم نے کیسے مدد کی؟ تو مدد تو ہم عہد میں بھی کر سکتے تھے، لیکن ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو غزوہ احزاب میں دیکھ لیں، غزوہ خندق میں دیکھ لیں، ایک ہوا اللہ نے بھیجی اور سب کافروں کو تتر بتر کر دیا. تو اللہ عہد میں بھی تو بھیج سکتے تھے. اللہ اگر میدان بدر میں فرشتے اتار سکتے ہیں، اللہ عہد میں بھی اتار سکتے ہیں. اللہ میدان بدر میں اگر فتح دے سکتے ہیں، اللہ عہد میں بھی فتح دے سکتے ہیں. لیکن ایک جگہ فتح دے دی تاکہ تم فتح کے وجوہات پہ غور کرو، ایک دفعہ شکست دے دی تاکہ شکست پہ غور کرو، اور قیامت تک امت محمد مصطفیٰ کو سبق ملے کہ مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو کیوں ملتی ہے اور شکست ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے. اور جس دن عالم اسلام نے اپنی ان باتوں پہ غور کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی. اب جناب فرماتے ہیں کہ اس دن دشمن کا عدد دیکھیں وَكَانَ الْعَدُوُّ يَوْمَئِذٍ مَا بَيْنَ التِّسَامِيَةِ إِلَى الْأَلْفِ فِي سَوَابِقِ الْحَدِيدِ وَالْبِيدِ وَالْعِدَّةِ الْكَامِلَةِ وَالْخُيُولِ الْمُصَفَّمَةِ وَالْحُلِيِّ الزَّائِدِ. اب اس دن دشمن کا عالم دیکھیں کہ 900 اور 1000 کے درمیان دشمن ہے اور سارا بدن انہوں نے لوہے سے ڈھانکا ہوا تھا. یعنی اتنی لمبی لمبی زرہیں ہیں، خود ہیں، معلوم ہوتا تھا کہ لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے. اور ان کے پاس نشانی لگے گھوڑے بنے، سدھائے ہوئے گھوڑے، جنگ جو گھوڑے جو جنگی تجربہ رکھنے والے، کیونکہ گھوڑوں کو بھی تو تیار کیا جاتا ہے نا. اگر گھوڑا سیکھا ہوا نہ ہو تو وہ تو پھر جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا. تو دوڑنے والے گھوڑے علیحدہ ہوتے ہیں، جنگی گھوڑے علیحدہ ہوتے ہیں، رقص اور تماشا دکھانے والے گھوڑے علیحدہ ہوتے ہیں.
ہر قسم کے پولو کھیلنے والے گھوڑے علیحدہ ہوتے ہیں، سب کو تعلیم دی جاتی ہے، تو ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، ان کے پاس لوا بھی تھا، ان کے پاس زرہیں بھی تھیں، ان کے پاس خود بھی تھے، اور ان کے پاس طاقت بھی تھی، اور گھوڑوں نے زیور بھی پہنے ہوئے تھے، یعنی اتنی طاقت کے ساتھ وہ آئے تھے۔ وَأَعَزَّ اللَّهُ رَسُولَهُ وَأَظْهَرَ وَحْيَهُ وَتَنزِيلَهُ وَبَيَّضَ وَجْهَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبِيلَهُ وَأَخْذَ الشَّيْطَانَ وَجِيلَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دیا، اللہ نے اپنے نبی کی وحی اور دین کو ظاہر کر دیا اور غالب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے چہرے کو عزت دی، اللہ نے دشمنوں کے چہرے کو سیاہ اور رسوا کر دیا، ان کے 70 سردار مارے گئے اور 70 سردار قید ہو گئے، اتنی ذلت آمیز انہیں شکست ملی بدر میں۔ فلہذا قال تعالی ممتنن علی عبادی المؤمنین وحزب المتقین، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندے، اپنے متقی جماعت کو احسان جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں بَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ پاک نے تمہاری مدد کی بدر والے دن تم بہت تھوڑے تھے، قَلِيلٌ عَدَدُكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَالْعُدَدِ، حالانکہ تمہارا عدد بہت تھوڑا تھا، اللہ نے مدد دی تاکہ تم جان لو، سمجھ لو کہ مدد اور فتح جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری طاقت میں نہیں ہے، تمہاری کثرت میں نہیں، تمہاری قوت میں نہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، نہیں آتی مدد، نہیں آتی فتح مگر اللہ سے، لیکن اس کا بھی قاعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ نے فرمایا تم اگر میرے دین کی مدد کرو گے، تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو پھر میں بھی تمہاری مدد کروں گا، اور جب اللہ مدد کرے تو پھر کون شکست دے سکتا ہے، پھر کون ہرا سکتا ہے، پھر کون مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جنگ جو ہے، فتح جو ہے وہ عدد پر بھی نہیں ہے، ہتھیاروں پر بھی نہیں۔ فلہذا قال تعالیٰ فی الآیۃ الأخرى وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا إِلَى غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور اللہ نے فرمایا کہ غزوہ حنین کے موقع پر دیکھو تمہارا لشکر بھی زیادہ تھا، تمہارے پاس ہتھیار بھی تھے، تمہارے دل کو ذرا عجب آ گیا کہ آج ہم بہت بڑا لشکر ہیں، دیکھ لو پھر کیا نتیجہ نکلا۔ تو اصل فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سماك قال سمعت اياد الاشعري قال شهدت اليرموك وعلينا 5 امراء ابو عبيدة ويزيد بن ابي سفيان وابن حسن وخالد بن الوليد واياز وليس اياد هذا الذي يد سماكا قال وقال عمر اذا كان قتال فعليكم ابو عبيدة قال فكتبنا إليه أنه قد جاء إلينا الموت فاستمددناه فكتب إلينا أنه قد جاءني كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جندا الله عز وجل فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر في يوم بدر في أقل من عدتكم فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني قال فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ قال واصبنا اموالا فتشاورنا فاشار علينا اياد ان نؤتي عن كل ذي راس 10 قال وقال ابو عبيدة من يراهنني فقال شاب انا ان لم تغضب قال وسبقه فرأيت عكيسة ابي عبيدة ينفران وهو خلفه على فرس اعرابي فهذا اسناد صحيح۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ایاد الاشعری کہتے ہیں جنگ یرموک کے موقع پر جب ہم گئے تو ہمارے 5 امراء مقرر کیے گئے، ابو عبیدہ، یزید ابن ابی سفیان، ابن حسن، خالد ابن الولید اور ایاز، ان کو مقرر کیا گیا کہ بھئی پہلے تمہارا یہ امیر ہوگا، اگر خدا نہ کرے یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب جنگ یرموک میں ہم گئے تو اس وقت ہمارے امیر جو تھے ابی عبیدہ تھے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ دشمن کا اتنا زور پڑا کہ قد جاء الینا الموت، گویا کہ موت ہمارے قریب آ گئی۔ تو ہم نے وہاں سے پھر حضرت عمر کو خط لکھا، اس وقت خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین حضرت عمر تھے رضی اللہ عنہ۔ ہم نے خط لکھا کہ دشمن کی بڑی تعداد ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے
بڑا مشکل ہو رہا ہے، مہربانی کر کے مدینے سے مدد بھیجیں، فوج بھیجیں۔ حضرت عمر کو جب خط ملا تو انہوں نے ہمیں خط کا جواب بھیجا، انہوں نے کہا تم مجھ سے مدد مانگتے ہو، میں تمہیں وہ دروازہ دکھاتا ہوں جس کی مدد کوئی روک بھی نہیں سکتا، اس سے مانگو، مجھ سے کیا مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، سب سے زیادہ مدد دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھو کہ بدر کے میدان میں اللہ نے اپنے نبی کو جب فتح دی تھی تو نبی کی تعداد زیادہ تھی، ان کی فوج زیادہ تھی، ان کے پاس سامان زیادہ تھا، سامان بھی نہیں تھا، عدد بھی نہیں تھا، عدہ بھی نہیں تھا، گھوڑے بھی نہیں تھے، تلواریں بھی نہیں تھیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو غالب کر دیا۔ تو وہی اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، اور جب تمہیں میرا خط ملے اس کے بعد دشمنوں سے لڑ جاؤ اور پھر کبھی میری طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھنا، بس اللہ کے بھروسے میں لڑ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر کا خط پہنچا تو بس اللہ نے ہمارے ایمان زیادہ کر دیے، ہم نے دشمن کو مار مار کے 6 میل دور تک بھگا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں اتنے مال غنیمت عطا فرمائے کہ ایک ایک کو 10 گھوڑے ملے، 10 اونٹ ملے۔ اتنی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، دشمن شکست کھا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں مجھے آج بھی وہ وعدہ وقت یاد ہے کہ حضرت ابی عبیدہ نے کہا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ گھوڑا دوڑائے، تو ایک غلام نے کہا کہ ہاں میں دوڑاتا ہوں، تو اس نے جب گھوڑا دوڑایا تو وہ گھوڑا دوڑا کے بھاگ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت کے بال مبارک پیچھے ہل رہے تھے اور گھوڑے پہ آپ جا رہے تھے، لیکن وہ نوجوان جیت گیا، یعنی خوشی تھی نا کہ جنگ جیت چکے تھے، تو اب آپس میں ہنسی، آپس میں خوشی ہو رہی تھی۔ ویسے گھوڑ دوڑ جو ہے یا تیرنا جو ہے یا تیر اندازی جو ہے یہ اسلام میں جائز ہے، یہ کوئی منع نہیں، لیکن آدمی اس کو تکبر نہ بنائے، اس کو آدمی ریا نہ بنائے۔ جیسے آج کل بڑے لوگ ہیں نا جی، انہوں نے ایک ریا بنایا ہے کہ جی فلاں سردار جو ہے وہ گھوڑے دوڑاتا ہے اور وہ اپنے نیزہ بازی کرتے ہیں، ان کا مقصد جنگ تھوڑا ہے، آج کل کو نیزے کی جنگ ہی نہیں ہے تو پھر گھوڑے دوڑانے کا کیا مطلب؟ یہ تو اس دور کی بات تھی جب گھوڑوں پہ جنگ تھی، جب اونٹوں پہ جنگ تھی، جب نیزے کا استعمال تھا، جب تلواروں کا استعمال تھا۔ اب تو وہ دور بھی ختم ہو گیا۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ مومن کو ہمیشہ یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ فتح اور نصرت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ نہ اسباب پہ ہے، نہ تعداد پہ ہے، نہ لشکر پہ ہے۔ اب مسلمات وعدہ اسناد صحیح وقت اخرجہ ابن حبان فی صحیح من حدیث بندار غندر بن حوی فاختارہ الحافظ ضیاء المقدسی فی کتابہ وبدر محلۃ بین مکہ والمدینہ وله بئرها منسوبۃ الی رجل حفرها یقال له بدر بن النارین قال الشافعی بدر بئر لرجل یسمى بدرا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ بدر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بدر جو ہے دراصل ایک جگہ ہے مکے اور مدینے کے درمیان، اس کو بدر کیوں کہتے ہیں کہ وہاں کنواں تھا۔ پہلے زمانے میں ہوتا نا جہاں پانی ہوتا تھا وہاں آبادی ہوتی تھی، پانی نہ ہو تو آبادی کیا ہو، تو اس کنویں کا مالک جو ہے اس کا نام بدر تھا، اس وجہ سے اس جگہ کا نام جو ہے بدر ہو گیا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق فرما دی کہ بدر جو ہے وہ جگہ کا نام ہے، مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے، اصل میں وہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں کو کہا جاتا تھا بدر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کنویں کا مالک جو ہے اس کا نام بدر تھا، اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے بدر پڑ گیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون ای تقومون بطاعتہ، تم اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ صحیح معنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور بندگی کر سکو۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح معنی میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ جو ہیں کافر ملکوں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی بحیثیت ایک مسلمان کے ہم شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کوئی آدمی مسلمان ملک چھوڑ کے کافر ملک میں رہے یا وہاں کی نیشنلٹی لے۔ اور آج کل تو بھائی دنیا کمانے کا مسئلہ ہے، اسلام کس کو عزیز ہے؟ لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ میں فلاں ملک میں چلا جاؤں گا تو بس امیر ہو جاؤں گا، یہ نہیں سمجھتے کہ جو روٹی یہاں کھا رہا ہوں پتہ نہیں خدا اس سے بھی محروم کر دے، یہ بھی نہ ملے اور وہاں جا کے بوٹ پالش کرنی پڑے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ آدمی اپنے ملک میں کام نہیں کرتا،
اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں خان صاحب ہوں، میں پیر صاحب کا بیٹا ہوں، میں مولوی صاحب کا بیٹا ہوں، میں صاحبزادہ ہوں، لوگ مجھے دیکھیں گے یہ مزدوری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ باہر جب جاتے ہیں تو جھاڑو بھی دیتے ہیں، مزدوریاں بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں، ذلت بھی برداشت کرتے ہیں، واپس آئے تو لنڈے سے سوٹ لے کے پہن کے صاحب بن کے آ گئے، لوگوں نے سمجھا بڑی عزت سے رہتا ہے، یہ پتہ نہیں کہ وہاں جھاڑو دیتا ہے شریف آدمی۔ بلکہ ایک دفعہ اخبار میں آیا ایک شریف آدمی جو آیا نا جی، وہ سوٹ پہنے ہوئے سمسن نائٹ کے جناب ٹیچی کیس اور اینکیں شینکیں اور بڑے پرفیوم، تو اس نے ایک شریف لوگوں کو آ کے رشتہ طلب کیا، انہوں نے سمجھا بڑا پڑھا لکھا آدمی، انگریزی بولتا ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے، بڑا امیر ہے، اور پاسپورٹ دیکھا انہوں نے تو اس پر بھی لکھا ہو ڈی سی۔ انہوں نے سمجھا ڈی سی تو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے چھوٹا فرعون ہوتا ہے، ہاں جی ایک ضلع میں جو مرضی آئے کرتے اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، باقی تو اللہ معاف کرے۔ ہم نے بھی زندگی ان کے ساتھ گزاری ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ تو اب اصل میں تو وہ جناب انہوں نے کہا یہ وہاں جب ڈی سی ہے تو یہ تو بلا ہوا کوئی، انہوں نے لڑکی کا رشتہ دے دیا۔ جب وہاں گئی تو دیکھا کہ وہ تو ہوٹل میں پلیٹیں دھوتا ہے، ڈش کلینر ہے۔ ہاں وہ ہوٹل میں پلیٹیں دھونے والے کو بھی ڈی سی کہتے ہیں۔ تو اب جناب اس قسم کے لہذا کافر ملک میں رہنے کی کوشش نہ کریں، مسلمان ملکوں میں رہیں۔ ہمارے ہاں لاکھ غلطی ہو پھر بھی اذان ملتی ہے، مسجد ملتی ہے، نماز ملتی ہے، خدا رسول کی بات ملتی ہے۔ وہاں کچھ ہو جائے آدمی میلوں تک پھرتا رہے، مہینہ اذان نہیں سنتا۔ بیت اللہ کے اندر جانا جو ہے فضیلت ہے، بالکل حضور جو تشریف لے گئے تو اندر جانا سنت ہے، لیکن اگر موقع ملے نہ ملے تو کوئی دھکا بکا نہ کریں۔ جب بن جائے گا حتیم میں اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہوا ہے، جب چاہو اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو۔ جی کہ ہم ایک نکاح میں شریک ہوئے، جب مولوی صاحب آئے خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ 2 آدمی جائیں اور لڑکی سے اجازت لے کے آئیں، اور ان کے سامنے اگر لڑکی قبول کرے تو پھر میں نکاح کروں گا۔ تو وہاں لڑکی کے والد موجود تھے، انہوں نے کہا کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو والد ہوں، میں ولی ہوں، میں نکاح کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، والد ولی ہے، اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ جی ایک آدمی مسلمان ہو گیا ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمان بہت تھوڑے ہیں اور وہاں مسلمان لڑکی نہیں ملتی، اب وہ بیچارہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک دوسرا مسلمان ہے، اس کی 3 بیویاں ہیں، وہ اگر ایک بیوی کو طلاق دے دے تاکہ وہ شادی کر لے تو وہ اگر مسلمان لڑکی نہیں ملتی تو اہل کتاب سے شادی کر لے۔ اسی لیے اسلام نے اجازت دی ہے نا کہ اگر مسلمان لڑکی نہ ملے، کوئی یہودی لڑکی مل جائے یا مسیحی لڑکی مل جائے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ تمہیں طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تنگ ہو 3 بیویوں سے تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ جب اہل کتاب لڑکی مل سکتی ہے تو کیا ہو گیا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کسی مسلمان ملک سے لڑکی منگوا کے اس کو دے دو، اور اگر کوئی حالات نہ ہوں تو صحابہ نے بھی یہ بات مدینے میں کہی تھی کہ بھئی جن مہاجروں کے پاس بیویاں نہیں ہیں تو ہم اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ مقصد یہ ہے کہ منع ہوتا تو حضور روک دیتے، یعنی ایسا کیا تو جا سکتا ہے جب کوئی حل نہ ہو، لیکن جب حل موجود ہے اہل کتاب سے شادی کر لو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، لیکن حلق نہیں کرایا اور کپڑے پہن لیے۔ بھئی اس کے بعد اگر یاد آ گیا اور پھر حلق کرا لیا تو کوئی جرمانہ نہیں، اور اگر 1-2 دن گزر گئے اور یاد ہی نہیں آیا حضرت کو، کیونکہ عمرہ تو ہم آتے ہیں نا بطور سیر، عمرہ اگر ہمارا صحیح مقصد ہو تو سر منڈانا کیسے بھول سکتا ہے؟ سر منڈانا بھی کبھی کسی کو بھول سکتا ہے۔ اصل ہم آتے ہیں کہ اچھا بھی لوگ جا رہے ہیں یار چلو ٹھیک ہے، تماشا ہے، دیکھ آئے، ہم بھی دیکھیں مکہ مدینہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ بڑے آدمی کہتے ہیں چلو آج کل کعبے شریف میں داخلی ہو جائے گی، ہم بھی کہہ سکیں گے کہ کعبے کے اندر گئے تھے۔ بھئی اندر جا کے اگر بدلے نہیں ہو تو جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اندر بھی داڑھی مڈا کے گئے، باہر بھی اسی طرح نکل آئے تو جیسا بدھو گیا تھا ویسا بدھو گھر آ گیا، فائدہ کیا ہوا؟ اسی لیے حضرت ایک بزرگ نے لکھا ہے نا کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو جو مکے لے جاؤ تو گدھا گدھا ہی رہتا ہے،
یہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ گدھا انسان بن جائے. تمہیں مکے مدینے آنے کے بعد اگر تبدیلی آئی تیرے اندر تو سمجھو میرا آنا منظور ہو گیا, کہ میرے اندر کوئی اثر آیا ہے کہ میں نے حضور کی سنت قبول کر لی, حضور پاک کی شکل قبول کر لی, حضور کا دین قبول کر لیا. بے نمازی تھا نمازی بن گیا, چور تھا سچا بن گیا, جھوٹا تھا حق کہنے والا بن گیا, ظالم تھا رحم دل بن گیا. شکل سنت کے خلاف تھی سنت کے مطابق ہو گئی. سمجھو میرا کعبے میں آنا قبول ہو گیا, مدینے میں آنا قبول ہو گیا. اور اگر جیسے آئے تھے کچھ اور بگڑ گئے تو سمجھو کہ کسوٹی کے لگنے کے بعد ہم کھوٹے ہو گئے. تو بہرحال یاد رکھ لیں کہ اگر سر نہیں مڈایا اور کئی دن گزر گئے, سر بھی مڈائے, ایک بکری دم بھی ادا کرے. کفیل آپ سے پیسے لیتا ہے, یہ تم جانو وہ جانے, میں کیا کر سکتا ہوں. قادیانیوں سے کوئی مناظرہ نہیں ہوا, قادیانی مناظرہ نہیں کرتے. یاد رکھو قادیانی جو ہیں وہ مناظرہ نہیں کرتے. ان کے پاس کسی زمانے میں مناظر تھے, جلال شمس تھا, ایک قاضی نذیر تھا. اب ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے, کھوٹے سکے. وہ کچھ تھے تو بڑے بے ایمان, لیکن مولوی تھے. جب آدمی مولوی بے ایمان ہو تو پھر بڑا بے ایمان بنتا ہے نا, چھوٹا تو نہیں بنتا نا. جتنا علم ہوتا ہے بے ایمانی بھی اتنی آتی ہے نا, جتنی دولت ہوگی اتنی جھوٹ بولے گا. تو اب ان کے پلے میں کچھ نہیں, کھوٹے سکے ہیں. ملتا دار وار یہ کچھ بھی نہیں, بس یہ ایسے خطبے شتبے پڑھ لیتا ہے, اردو کی تقریریں کر لیتا ہے, انگریزی بول لیتا ہے. پیسہ ہے, دولت ہے, 15 ملکوں سے چارٹر کر کے وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں وہاں, اور 3 دن ان کی کانفرنس. ہم لوگ تو صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم نے انہیں بھلا دیا ہے, تم جہاں جاؤ گے ہم بھی پہنچیں گے, تاکہ مسلمانوں کے ایمان جو ہے وہ بچ جائیں, ان کے دھوکے میں نہ آئیں. ورنہ مناظرہ وہ کہاں کرتے ہیں. آپ کہیں ان کو اگر وہ کریں تو ہم حاضر ہیں. آپ کسی طرح کوشش کریں, پیار کریں ان کو, جس ملک میں وہ چاہیں مناظرے کے لیے ہم حاضر ہیں. اچھا وہ اپنے گھر میں چاہیں ہم حاضر ہیں, وہ ربوے میں کریں ہم حاضر ہیں, قادیان میں کریں ہم حاضر ہیں, وہاں یورپ میں جنہوں نے اسلام آباد بنایا وہاں کریں ہم حاضر ہیں. مناظرہ تو علم کی بات ہے نا, اس میں تو کوئی جھگڑا ہوتا نہیں, وہ تو دلائل کی بات ہے. جج بنا لیں, 2 وہ بنا لیں, 2 ہم بنا لیتے ہیں, بیٹھ کے بات کر لیتے. لیکن سوال زہر کا پیالہ پی لیں گے کبھی نہیں آئیں گے, ان کو پتا ہے ہم جھوٹے ہیں. اگر آپ کسی طرح راضی کریں نا بڑا احسان ہوگا آپ کا. آپ کوشش کریں, ہمت کریں, ان کو کہو یار کیوں روز خام خواہ جھگڑتے ہو, خام خواہ لوگ پریشان ہیں کہ تم کیا کہتے ہو, مولوی کیا کہتے ہیں, بیٹھ کے بات کر لو آپس میں. یہ ذرا اگر آپ راضی کریں نا تو بڑی ہمت ہوگی آپ کی. اگر طواف الوداع میں نے کر لیا لیکن ایک دن مجھے اور ٹھہرنے کا مل گیا, بالکل ٹھہرو, نمازیں پڑھو, طواف کرو, سب کچھ کرو, کہ اللہ نے گھر سے نکال تھوڑا دیا. پھر بعد میں جو آخری طواف ہے وہ خود بخود ودا ہو جائے گا. اگر ایک عورت ہے حیض سے اور وہ حج پہ آئی, 2 دن کے بعد مدینے اس کو بھیج دیا, بہتر تو یہ ہے کہ وہ مدینہ نہ جائے, مکے میں رہے, اور جب پاک ہو جائے عمرہ پورا کرے, پھر مدینہ جائے. اگر مجبور ہے, قانوناً بھیج دیا گیا, تو اپنے آپ کو احرام میں سمجھے. جب پاک ہو جائے کپڑے پہن لے, اسی احرام میں ہے جو پہلے باندھا ہوا ہے. خوشبو نہ لگائے, بال نہ کاٹے, خامند کے قریب زیادہ نہ بیٹھے, اپنے آپ کو احرام کی حالت میں سمجھے, واپس آ کے اپنا عمرہ پورا کرے. میں جہاں رہتا ہوں وہ لوگ مجھے ذلیل کرتے ہیں, کہتے ہیں تم کھانا چوری کرتے ہو, فلاں چوری کرتے ہو. میں اگر اپنے ملک میں جا کے ان کی یہ باتیں کروں تو غیبت, تو ان کے ساتھ کیوں رہتے ہو, تمہیں کوئی شوق ہے ذلیل ہونے کا؟ نہ رہو, ان کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ, کیوں کام کا پھر بعد میں غیبت کرتے پھرو. اگر میت کو غسل دیا جائے تو شرمگاہ وغیرہ دھونی, بالکل استنجا بھی کرانا ہوگا, سب کچھ کرانا ہوگا. اگر کوئی آدمی طواف میں بھول گیا کہ 8 چکر ہیں یا 6 چکر ہیں, تو جو اس کا ظن غالب ہے, یعنی جو گمان غالب ہے اس پہ عمل کرے. اگر گمان غالب ہے کہ 6 ہیں, ایک اور کر لے. گمان غالب ہے کہ 8 ہیں, چھوڑ دے بس. اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلیت الیک وعلیہ وسلم, تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی طواف کرے اور جماعت ہو جائے, کھڑے پہلے جماعت پوری کرے, فرض پورا کرے, نفل کو لگا رہے, فرض چلے جائے, جہاں تک بھی نماز پوری کر کے باقی طواف بعد میں پورا کرے.
سارے ملک میں پیسے دے کر قرآن بخشتے ہیں، بالکل گناہ ہے، کچھ نہیں، کوئی جائز نہیں۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن ایک دو مسجد میں پڑھتا ہے اور باقی گھر میں پڑھتا ہے۔ اگر مسجد قریب ہے تو پھر گھر میں نہیں ہوتی نماز بلا وجہ۔